علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں آج ہم مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی علیحدگی کے کچھ حقائق ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے سازشیں کی گئی تھی اور کون لوگ اس میں ملوث تھے اور کس حد تک گنہونی حرکتیں کی گئی تھیں جو پاکستان اور مشرقی پاکستان کو الگ ہونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ تو چند سوالات جو اٹھتے ہیں ان میں نے انلسٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ان کا میں آپ کے سامنے حقائق پر مبنی جواب دوں گا۔ پہلا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دینے سے انکار کیا گیا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان نے اقتدار کے اوپر غیر آئینی قبضہ کیا تھا۔ اور تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شیخ مجیب الرحمان پر کیا گیا غداری کا جو مقدمہ ہے کیا وہ درست تھا یا غلط تھا؟ اور چوتھا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا پاکستانی فورسز نے بنگالی عوام کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم کیا تھا؟ کیا بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا تھا اور ان کی عورتوں کی عصمت زری کی گئی تھی؟ پانچواں سوال یہ اٹھتا ہے، کیا 30 لوگ بنگالی مارے گئے تھے؟ اس کے علاوہ جو چھٹا سوال یہ ہے کہ 90,000 پاکستانی فوجیوں کو اسلحہ گرانا پڑا تھا بھارت کی فورسز کے سامنے، کیا وہ 90,000 فوجی ہی تھے یا اس کے برعکس کوئی اور حقیقت ہے؟ اچھا، آخری سوال جو یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کا کیا کردار تھا مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں، اور مکتی باہنی کی جو ایک تنظیم تھی ان کے بنگالیوں کے اوپر اور غیر بنگالی اور بہاری کمیونٹی کے اوپر کیا مظالم تھے؟ یہ حقائق جاننا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے عوام کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ مشرقی پاکستان آج بھی مغربی پاکستان کی عوام کے دلوں میں بستا ہے، وہی محبت وہی پیار آج بھی ہمارے دلوں میں ہے، اور ہمارے اس محبت کو کس طرح توڑا گیا تھا یہ حقائق ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، اور ہمارا جو پاسٹ ہے، جو گزرا وقت ہے، اس کو کیسے بھلا کر بنگلہ دیش اور پاکستان مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو انکار کیا گیا تھا اقتدار دینے سے، تو ہرگز یہ غلط تاثر کیا گیا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو انکار کیا گیا تھا، حالانکہ دیر کی گئی تھی، اور اس کی یہ وجوہات تھی کہ چند مطالبات تھے شیخ مجیب الرحمان کے جن کی بنیاد کے اوپر اس نے الیکشن بھی لڑا تھا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس کو الیکشن ان نکات کی بنیاد پر لڑنے دینا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ اتنے خطرناک مطالبات تھے کہ اگر وہ مانے جاتے تو نہ مشرقی پاکستان رہتا نہ مغربی پاکستان رہتا۔ وہ 9 نکات کیا تھے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلا جو ان کا ایک نقطہ تھا، ایک پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی وفاق کے پاس نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پوائنٹ جو تھا، مشرقی پاکستان کی کرنسی الگ ہوگی اور مغربی پاکستان کی کرنسی الگ ہوگی۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا، مشرقی پاکستان کی بینکنگ ریزرو الگ ہوں گے اور مغربی پاکستان کے بینکنگ ریزرو الگ ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ اس کا جو تھا وہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان وفاق کی مالی پالیسیوں پر نہیں چلے گا، وہ اپنی مالی پالیسیاں خود بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو تھا پانچواں پوائنٹ میں یہ تھا کہ نظام زر اور بجٹ سے متعلق پالیسی بھی مشرقی پاکستان اپنی الگ سے طے کرے گا اور وفاق کی پالیسی پر عمل نہیں کرے گا۔ چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ وفاق کو ٹیکس اکٹھا کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، مشرقی پاکستان اپنا الگ ٹیکس اکٹھا کرے گا اور مغربی پاکستان اپنا الگ ٹیکس اکٹھا کرے گا، اور اس میں مشرقی پاکستان 1% تک اگر مدد کرے گا تو کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اس کا 7واں پوائنٹ یہ تھا کہ وفاق کو یہ اختیار بھی نہیں ہوگا کہ وہ ذرا مبادلہ کے محصولات کا اکاؤنٹ رکھ سکے، مشرقی پاکستان کا اکاؤنٹ الگ ہوگا اور مغربی پاکستان کا اکاؤنٹ الگ ہوگا۔ 8واں پوائنٹ یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات جو ہیں وہ مشرقی پاکستان وفاقی حکومت سے پوچھے بغیر بتائے بغیر کر سکے گا، مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ اپنا ہی وہ جو تجارت ہوگی وہ مشرقی پاکستان کی الگ ہوگی۔ اس کا 9واں اور آخری پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی اپنی الگ فوج ہوگی، اور ایک جملہ استعمال کیا گیا تھا، سیپریٹ ملٹری۔
اب خود سوچیں کہ یہ مطالبات 1971 کے آئین میں مانے جاتے تو کیا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے پاس کچھ بچتا؟ اب دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمان کے اوپر غداری کا جو مقدمہ تھا، ٹھیک ہے، وہ کیوں رکھا گیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان نے ان کو اقتدار دینے میں دیر کیوں کی تھی؟ اقتدار دینے میں دیری کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو پوائنٹ تھے ان کی ضمانتیں وہ شیخ مجیب الرحمان سے لینا چاہتے تھے تاکہ ہمارے جو گھر ہے وہ نہ ٹوٹے۔ اب اہم پوائنٹ جس کے اوپر بنیاد بنائی گئی تھی، جس کے اوپر مکتی بانی بنی تھی، وہ یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کے اوپر ایوب خان نے غداری کا جھوٹا مقدمہ چلایا تھا۔ حالانکہ جھوٹا مقدمہ نہیں تھا، 1960 سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ شیخ مجیب الرحمان بھارتی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھے ہوئے اور وہ بھارتی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ ان سارے ثبوتوں کے ہونے کے باوجود ایوب خان نے شیخ مجیب الرحمان سے وہ کیس واپس لے لیا اور ایک نیا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تاکہ نہ مشرقی پاکستان ٹوٹے ہم سے اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں ایک رہیں، کیونکہ جب اپنا گھر ٹوٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور ایوب خان نے یہی کیا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان نے بھی یہی کیا تھا کہ ہم اپنے دشمن کے ایجنڈے کو کبھی بھی اپنے آئین میں شامل نہیں ہونے دیں گے۔ جو میں نے 9 پوائنٹ آپ کے ساتھ بتائے، آپ خود سوچیں کہ اگر یہ پوائنٹ مانے جاتے اور آئین پاکستان کا حصہ ہوتے تو کیا آج پاکستان کا یہ مقام ہوتا؟ اور ان کے اندر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستانی فورسز نے بنگالی لوگوں کے اوپر مظالم کیے تھے؟ کیا ان کی عصمت زری کی تھی؟ تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو بنگالی عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے شیخ مجیب اور بھارت کے میڈیا نے کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ 30 لاکھ بنگالی مارے گئے تھے۔ 30 لاکھ بنگالی کبھی بھی نہیں مارے گئے تھے، 1 لاکھ بنگالیوں کے قریب ہوئی تھی، اور وہ بنگالی وہ لوگ تھے جو مکتی باہنی کے تھے، اور جب وہ حملہ کرنے آتے تھے ہماری فورسز کے اوپر وہ اپنے دفاع میں روکتے تھے۔ ہماری بنگالی عوام کو، معصوم عوام کو جو لوگ سیپریشن کے ساتھ اپنے زبردستی اپنے ساتھ لانا چاہ رہے تھے، ان لوگوں کو روکتے وقت یہ جو قتل ہوا تھا یہ ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جی 30 لاکھ لوگ، 30 لاکھ کبھی بھی نہیں مرے، یہ ایک پروپیگنڈا تھا۔ جب شیخ مجیب الرحمان لندن سے واپس آیا اس نے آ کے کہا کہ جی 35 لاکھ بنگالیوں کو مارا گیا، پھر انڈین میڈیا نے اس کو اٹھا لیا، اس کے بعد پھر ان کا ایک فائنل بیان آیا کہ جی 30 لاکھ بنگالیوں کو پاکستان کی فورسز نے مارا ہے۔ کون بھائی اپنے گھر کے لوگوں کو کون مارتا ہے اس طرح؟ وہ ہمارا حصہ تھا، ہمارا وجود تھا، وجود کو کون کاٹتا ہے؟ یہ سب سے جو اہم اور خطرناک پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا۔ اس کے اوپر بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئیں، اور گئے صحافی گئے، انٹرنیشنل صحافی گئے، انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ایک جھوٹ تھا، ایک پروپیگنڈا تھا عوام کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے۔ اب یہ بات 2011 میں شوکت علی، جس کو ڈپٹی اسپیکر اسمبلی بنایا گیا تھا سیپریشن کے بعد، اس نے 2011 میں اسمبلی میں کہا کہ ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر طلہ کیس ایک حقیقت تھی اور ہم پاکستان توڑنے کے لیے 60 کی دہائی سے بھارت سے رابطے میں تھے، اور پوائنٹ آف آرڈر پر عوامی لیگ کے سینئر رہنما طفیل احمد نے شوکت علی کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اب خود دیکھیں کہ کون غدار تھا، کن لوگوں نے پاکستان کے خلاف اور مشرقی اور مغربی پاکستان کو توڑنے میں اپنے کردار ادا کیے تھے، اور کس طرح ہماری فوج نے اور ہمارے سیاسی لیڈروں نے پاکستان بچانے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ اور مکتی باہنی کیا تھا؟ مکتی باہنی ایک تنظیم تھی جس نے بنگلہ دیش کے اندر غیر بنگالی اور بہاری کمیونٹی پہ کا قتل عام شروع کر دیا، نسل کشی شروع کر دی، جس کے رد عمل میں بہاری کمیونٹی اور غیر بنگالیوں کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ آج بھی بہاری کمیونٹی کراچی کے اندر اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہ رہی ہے، اور وہ بیچارے جب مظالم بتاتے ہیں مکتی باہنی کے تو
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ظلم کیا تھا، اور جو مکتی بانی کے مظالم تھے انہوں نے میڈیا کے تھرو، انڈین میڈیا کے تھرو پاکستانی فورسز کے اوپر تھوپے تھے۔ اس کے یہ حقائق تھے، اور ایک انتہا پسندی ہوتی ہے مذہبی اور ایک لسانیت کی بنیاد پر، اور انتہا پسندی جو مذہبی ہوتی ہے اس کو انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طرح مکتی باہنی نے اسی انتہا پسندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان، مشرقی پاکستان کے عوام کو اکسایا، اور یہ کہا گیا کہ جی پاکستانی فوجوں نے آ کر ہم پہ مظالم کیے، ہماری عصمت زری کی ہے۔ اب اس کے ثبوت کوئی بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی اس کے ثبوت نہیں ملتے تھے۔ یہ ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا ریڈیو کے ذریعے اور ٹیلی ویژنز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ تو عوام بیچاری اتنی شعور نہیں رکھتی تھی کہ وہ ان چیزوں سے آگاہ ہوتی، تو وہ ایموشنل فول ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک ذاتی فائدہ اٹھایا، اور 1971 میں بھارت نے اپنا 1965 والا جو بدلہ پاکستان نے ان کو گھس کر مارا تھا 1965 میں، اور کس طرح دفاع کیا تھا پاکستانی فوجیوں نے، انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے مشرقی پاکستان کے حوالے سے مزید حقائق جاننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔